حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا، جو کہ تاریخ آذر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ہی اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد حاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے، اور پھر ایک عرصہ کے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر شہر کی آبادی تقریباً 1 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ یہ علاقے میں نہایت سرسبز اور شاداب تھے، اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی یہاں پر، تو کہیں پر لہلہاتے کھیت یہاں کے بادشاہوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے اہل سدوم کی بستیوں کا رخ کرتے، مگر یہ بات اہل سدوم کی بستیوں کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستی میں پیدا ہونے والے پھل، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستی کے لوگ ان کے علاقے میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے ڈرتے تھے۔ حقیقت میں جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور عادت بد میں مبتلا ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے دل اور دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن اہل سدوم کی تمام بستیوں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و فکر کرنے لگے۔ چنانچہ ان کی مجلس میں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے کہا، اگر تم دیگر بستی کے لوگوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتلانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کل طریقہ بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اہل سدوم کے لوگ، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، اس بدفعلی کے عمل کو ایجاد کرنے والے بنے۔ انہوں نے شیطان کے کہنے پر ایک ایسے گناہ کو جنم دیا جس کا اولاد آدم نے اس سے پہلے کسی کو تصور بھی نہیں آیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں واضح و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، مگر وہ قوم مزید دندناتی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویے سے پیش آتے اور حضرت لوط کا مذاق اڑاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور قوم لوط میں بھی پیغمبر کو جھٹلایا گیا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بلکہ میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ کیا تم اہل علم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف حضرت لوط سے کہا، اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہو گے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرو گے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے جد و جہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی حضرت لوط کا مذاق اڑاتے۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی حضرت لوط علیہ السلام سے کہا
اے لوط، اگر تم سچے ہو تو اپنے پروردگار کا وہ عذاب نازل کر کے دکھاؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اب تک انہیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثابت کر دی اور اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے، اور فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف روانہ ہوئے، اور دوپہر کے وقت وہ فرشتے شہر صدوم کے باہر پہنچ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 3 فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب پہنچے، جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ تو ان فرشتوں نے اس لڑکی سے کہا، کیا ہم اس بستی کے مہمان بن سکتے ہیں؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے جواب دیا، تم یہیں ٹھہرو، میں تمہیں آ کر بتاتی ہوں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی اپنے والد کے پاس آئی اور اپنے والد کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا کہ بستی سے باہر 3 نوجوان ہیں، اس لیے میں نے انہیں انتظار کرنے کے لیے وہیں پر روکا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے پاس مہمان ٹھہرانے سے منع کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام ان 3 فرشتوں کو چھپ چھپا کر اپنے گھر میں لے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام دل میں خیال بھی کرنے لگے کہ آج کا دن بڑا غمناک دن ہے، اور دل میں ہی کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، یہ 3 نوجوان فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے 9 عمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ چنانچہ بستی والوں کے پاس گئی اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر بستی کے لوگ وہاں سے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور یہ لوگ پہلے سے ہی برا کام کیے کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، میری قوم کی جو لڑکیاں ہیں وہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص بھی عقل رکھنے والا نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر قوم بولی، اے لوط، تم ہم سے بخوبی واقف ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بےہودہ شرمناک جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک بدفعلی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کے لیے عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط سے کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ صبح کے وقت تمہاری قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ اصل صورتحال جاننے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر قوم کے لوگ موجود تھے، جن کو اگر موقع ملتا تو ان مہمانوں کی وجہ سے وہ حضرت لوط علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تو اس صورتحال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اندر سے دروازہ کھول کر اپنا ایک پر اس زور سے مارا کہ ساری قوم کے لوگ اندھے ہو گئے اور تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر اپنی بستی سے باہر نکلے، اور جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی سے باہر نکل رہے تھے تو اس وقت صبح کا وقت بالکل قریب تھا، ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا
کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، چنانچہ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتا تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو وہ پتھر اسی جگہ جا کر اس کو لگتا جہاں پر وہ شخص موجود تھا۔ جب یہ عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل کیا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر اپنی قوم کو دیکھا تو ایک پتھر اس کے بھی سر پر آ کر لگا، جس سے وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ در حقیقت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان تھی۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ایسے دردناک عذاب نازل کیے گئے جو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔